سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نورانی بشر ہے. بشر کا بھی انکار بعض جاہل ہمارے وہ انکار کرتے ہوں تو کرتے ہوں، ضرورت سے زیادہ جو مطلب جذباتی ہوتے ہیں کہ وہ نور ہیں، بشر نہیں ہے. تو بشر نہیں ہے کہنا یہ کفر ہے. لیکن قرآن سے آپ کی بشریت ثابت ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی. تو یہ مطلب ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فرما دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، تمہاری مثل بشر ہوں، یعنی انسان ہوں، اور مجھ پر وہی آتی ہے. اب اس میں کوئی بے ادبی کا پہلو نکالے تو وہ اس کی قسمت پھوٹی ہے تو نکالے گا. رسالت محمدی کی وضاحت فرما دیں، حضور کی ذات کے بارے میں مسلمان کا کیا عقیدہ ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ بشر ہیں، انسان ہیں حقیقت اور ماہیت کے لحاظ سے. آپ عبداللہ حضرت عبداللہ کی اولاد ہیں، حضرت آمنہ کے بطن سے آپ کو اللہ نے جنا ہے، اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. آپ کا ایک قوم ہے، جیسے انسانوں کی قوم ہوتی ہے، قبیلہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے، عربی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش قبیلے سے تعلق تھا اور بنو ہاشم سے تعلق تھا. تو یہ ساری چیزیں بشری مخلوق کے ہیں، اور آپ کی اولاد ہے سادات جن کو کہا جاتا ہے، وہ بھی سب کیا ہیں؟ بشر ہیں. اور آپ ہدایت کا نور ہیں، جیسے قرآن ہدایت کا نور، علماء بھی ہدایت کے نور، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدایت کے نور ہیں. تو نور ہیں ہدایت کے لحاظ سے. ہاں آپ زیادہ نور ہیں کیونکہ آپ سے جتنی ہدایت پھیلی اتنی کسی سے نہیں پھیلی، اور علماء میں جس سے جتنی ہدایت پھیلے گی اس کو اتنے حساب سے نور کہا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن نے اللہ نے اپنے آپ کو بھی نور کہا ہے کیونکہ اللہ بھی لوگوں کو کیا دیتا ہے؟ ہدایت دیتا ہے. تو ہدایت کے لحاظ سے نور ہیں، اور حقیقت ماہیت کے لحاظ سے آپ کیا ہیں؟ بشر ہیں، انسان ہیں. بالکل ایسے ہی بشریت میں جیسے دوسرے انسان ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، یعنی بشر ہونے میں تمہارے جیسا ہوں. بشریت کے لحاظ سے کیوں؟ جیسے تمہاری آنکھیں ہیں، تمہاری ناک ہے، تمہیں کھانا چاہیے، پینا چاہیے، بیمار ہوتے ہو تو علاج چاہیے، تو یہ ساری چیزیں مجھے بھی چاہیے. اس لیے حضور بشر بھی ہیں، حضور نور بھی ہیں. یہ بات ہے، حضور بشر بھی ہیں، حضور نور بھی. چونکہ نور اور بشر میں منافات نہیں ہے. نور کی ضد بشریت نہیں ہے، نور کی ضد ظلمت ہے. یہ بچہ جانے. نور کا مقابل جو ہے، نور کی جو ضد ہے وہ ظلمت ہے، اندھیرا ہے. نور کی ضد بشریت نہیں ہے. یہ شیشہ ہے، یہ لوہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ آپس میں ضدیں ہیں. یہ شیشہ ہے، یہ مہنگا ہے، یہ شفاف ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. کیونکہ اس کا شفاف ہونا یہ منافات نہیں ہے، مہنگا ہونا منافات نہیں ہے. تو نور بھی ہو، بشر بھی ہو، یہ منافات نہیں. قرآن اٹھائیے، جب جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں حضرت مریم کے پاس، تو قرآن بتاتا نا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، مکمل بشر بن کے آئے. تو بشر بھی ہو، نور بھی ہو، اور ایک ذات میں دونوں کا اجتماع ہو، ممکن ہے. نور کی ضد ظلمت ہے، نور کی ضد بشریت نہیں ہے. اور حضور بشر بھی ہیں، نور بھی. یہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے. یہ بہت بڑے عالم ہیں اور سیاہ ستہ کے مصنفین میں سے بعض کے استاد بھی ہیں، بہت بڑے. انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصل کے اعتبار سے نور ہے. اگر یہ حدیث میں لفظ نہ آیا ہوتا تو انسان کی جرأت نہیں تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نور کی نسبت کرتا. اب وہ نور کیسا تھا اس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن حدیث کے ظاہر کو بنیاد بنا کر اگر کوئی جملہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصل کے اعتبار سے نور ہے، اس میں کوئی انکار نہیں. پھر ہر نبی بشر ہوتا ہے، یاد رکھیں. جو نبی کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے. ہر نبی بشر ہوتا ہے، کوئی فرشتہ نبی بن کر نہیں آتا، کوئی جن نہیں، کوئی عورت نبی نہیں ہوئی، مرد ہوئے اور بشر ہوئے. تو
تو اس کا مطلب ہوا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں اور پھر نور بھی ہیں. تو نور اور بشر میں تو ایک دوسرے میں ٹکراؤ ہے، جیسے بلا تمثیل آگ اور پانی میں ٹکراؤ ہے. تو اس کا جواب علماء نے یہی دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصل کے اعتبار سے نور ہے، اور وہ نور لباس بشریت میں دنیا میں تشریف لائے ہیں. البتہ ایک مسئلہ جو ہے نور اور بشر کا، وہ ذرا تھوڑا سا میں حل کر دوں. آج آپ سمجھتے ہوں گے لا ینحل ہے. میں نے جس طرح کہا تھا کہ امام بخاری کا قول بھی 100% درست اور امام ابو حنیفہ کا بھی 100% درست ثابت کیا کہ نہیں، اسی طرح میں کہتا ہوں جو حضور کو بشر کہتے ہیں وہ بھی 100% درست، جو حضور کو نور کہتے ہیں وہ بھی 100% درست. مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، ہر انسان کے وجود کے دو حصے ہیں. میں نے پہلے دن شاید کچھ بیان کیا تھا. ایک خاکی وجود، اور اینیمل بینگ جو حیوان ہے ہمارا. ایک وہ روح ربانی جو اس میں پھونکی گئی. آدم میں جب وہ روح پھونکی گئی تب وہ مسجود ملائک بنے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. دو جگہ آئے تھے قرآن مجید میں ایک شوشے کے فرق کے بغیر، سورہ حجر اور سورہ صاد. جب میں اس کو پوری طرح تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. ہمارا جو خاکی وجود ہے وہ ظلمانی ہے، اور جو ہمارا روحانی وجود ہے وہ نورانی ہے. اس کی نسبت کس سے ہے؟ اللہ سے. بات سمجھ میں آئی؟ لیکن ہم نے اپنے اس نورانی وجود کو اپنے خاکی ظلمانی وجود میں دفن کیا ہوا ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نورانی وجود آپ کے اس خاکی وجود پر اس درجے غالب تھا کہ وہ خاکی وجود معدوم کے درجے میں ہے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. وہی خاکی وجود ہے جسے ہم نفس کہتے ہیں. نفس غلبہ کر سکتا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی شخصیت کی نورانیت نے آپ کی شخصیت کے خاکی وجود کا احاطہ کیا ہوا ہے. ہماری شخصیت کی ظلمانیت نے ہماری اس نورانیت کو گل کیا ہوا ہے، دفن کیا ہوا ہے، چھپایا ہوا ہے. بس یہ فرق ہے. انہیں آپ کہہ لیں نور، صحیح ہے، ان کی نورانیت غالب ہے. یہی بات ہے جو حضور نے اس طرح سمجھائی. دیکھو، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. اب کسی صحابی نے بڑی جرت سے کام لیا، پوچھ لیا حضور کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ ہر انسان کے ساتھ جو کہا نا، تو انسان تو ہے آپ بھی، کیونکہ آپ کے ساتھ بھی ہے. آپ نے فرمایا ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر رکھا. بات ختم ہو گئی. نفی نہیں ہے، وہ میرے تابع ہے، میرا مطیع ہے، مجھے گردن نہیں پہنچا سکتا. ہے تو صحیح، لیکن نہ ہونے کے درجے میں آ گیا کہ نہیں. یہ ہے فرق سارا. تو روشن دلائل پیغمبر لے کے آئے. تو پھر ہمیشہ کافروں کی روش کیا ہوئی؟ فقالوا ابشر یہدوننا، کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ فکفروا، تو انہوں نے کفر کر دیا. وتولوا، اور منہ پھیر لیا. واستغنى اللہ، تو اللہ بھی بے نیاز ہے. پھر دفع ہوتے ہیں تو دفع ہو جائے. واللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور الحمید ہے. اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے. اللہ کی کوئی تعریف کرے یا نہ کرے اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. وہ اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے، وہ محتاج نہیں کسی کی تعریف کا. یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے کہ کافروں نے اس بنیاد پہ پیغمبروں کا انکار کیا کہ انسان ہمیں ہدایت دیں گے. سورۃ الانعام میں، باقی سورتوں میں، سورہ بنی اسرائیل کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ آتا ہے. یعنی کافر کہتے تھے کہ فرشتہ کوئی نازل ہونا آسمان سے، وہ ہمیں بتائے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ اگر زمین کے اوپر فرشتے آباد ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں کوئی پیغمبر بناتا. اب انسان ہے تو انسانوں میں سے پیغمبر آئے گا. اور میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں، اگر کوئی فرشتہ پیغمبر بن کے آتا نا تو انہوں نے کہنا تھا کہ فرشتے کے پیغمبر ہونے کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ اس کو کیا پتا کہ جب غم ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو کیا آتے ہیں، جب بھوک لگی ہوئی ہو تو انسان اپنا دین کو چھوڑ دیتا ہے. اس کو تو بھوک بھی نہیں لگتی. وہی گل آٹا گوندنے ہلدی کیوں ہے؟ یعنی لیم ایکسکیوز ہی تو بندہ ڈیوائس کر دیتا ہے نا. آٹا گوندنے کے لیے ہلنا تو پڑے گا نا. ایک ہی بیماری دو شکلوں میں ظاہر ہوئی ہے. کافر میں اس شکل سے ظاہر ہوئی کہ انسان ہے، ہماری طرح کا انسان ہے، حالانکہ وہ دیکھنے میں اسپیشیز میں ان کی طرح کا تھا نا، مرتبے میں تو ان کی طرح کا نہیں تھا، اس میں وہی نازل ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو ماننا ہی نہیں ہے جو انسان ہے.
اور جنہوں نے مان لیا انہوں نے کہا اگر آپ اس کو مانا ہے تو اسے کم از کم خدا کے درجے پہ تو فائز ہونا چاہیے نا، اتنی پہنچی ہستی ہے تو چلو خدا کا بیٹا ہی بنا لو. عیسیٰ ابن مریم کو کہہ دیا اللہ کا بیٹا، اور اسی کی بگڑی ہوئی شکل پھر ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی آنا شروع ہو گئی. اور انہوں نے کہا کہ بھئی نبی علیہ السلام انسان تو خاکی مخلوق ہے، نبی کو اگر ہم انسان مان لیں گے تو نبی کی توہین ہو جائے گی، تو نبی کو نور ماننا چاہیے. حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ فرشتے سے بھی افضل ہے. نبی علیہ السلام کی افضلیت نور ہونے میں نہیں ہے، بشر ہونے میں ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا سورہ حجر کے اندر کہ انسانوں کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کے ساتھ پیدا کیا. اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آگ سے، انسانوں کو مٹی سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. تو اب انسان جو ہے اگر وہ اللہ کا تابع فرمان ہو تو فرشتے سے افضل ہے. تو انسان کی خوبی انسانیت میں نہ کہ فرشتہ ہونے میں. ہاں بشرطے کہ تابع فرمان ہو، ہے فرشتے سے بہتر انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. بلکہ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ انسان کے پاس تو وہ دولت ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس بھی نہیں ہے. جبرائیل علیہ السلام نے اگر اللہ کو مانا ہے نا تو اس لیے کہ ان میں انکار کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے. ان کے پاس ماننے کے سوا کوئی چارہ تھا؟ قرآن پاک میں ہے کہ فرشتے تو اللہ کی حکم عدولی کر ہی نہیں سکتے. مزہ تو تب یہ ہے کہ آپ کے پاس اختیار بھی ہو انکار کرنے کا، تب بھی آپ اللہ کو مانیں. اور یہ وہ دولت ہے جو انسان کے پاس ہے جو جبرائیل کے پاس بھی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں ایک وہ شخص جس کے پاس یہ اختیار تھا کہ چاہتا تو خدا کو مانتا چاہے انکار کر دیتا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی ساری دنیاوی سرکمسٹانسز میں ساری تکالیف کے باوجود اس نے اپنا تعلق خدا کے ساتھ مضبوط رکھا. یہ بڑا کارنامہ ہے یا یہ بڑا کارنامہ ہے کہ کسی کے پاس اللہ کو انکار کرنے کی گنجائش ہی نہیں تھی اور وہ اللہ کے ساتھ جڑا رہا؟ ظاہر ہے کہ انسان کے پاس جو دولت ہے، جو آپ کے پاس ول کی پاور ہے کہ آپ چوائس کر سکتے ہیں، یہ بہت بڑی دولت ہے. تو مسلمانوں نے کہا کہ نہیں یہ اوپر کرو جی. تو اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کا ذکر کر دیا تھا کہ انکار کرتے ہیں اس بنیاد کے اوپر. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ کافروں نے پیغمبروں کا انکار کیا ان کی بشریت کی وجہ سے، اور مسلمانوں نے پیغمبروں کی بشریت کا انکار کیا ان کے پیغمبر ہونے کی وجہ سے. دیکھا ایک بیماری کی دو شکلیں. اچھا آدھی بات کافروں کی صحیح تھی، آدھی بات مسلمانوں کی صحیح. کافروں کی آدھی بات صحیح تھی کہ واقعی انسان ہی ہے، اور اللہ نے اس کو کہا کہ بھئی انسان اس لیے ہے کہ تم بھی انسان ہو نا، تو انسانوں کے لیے انسان رول ماڈل ہوں گے. مسلمانوں کی بھی آدھی بات صحیح ہے کہ انہوں نے ان کو پیغمبر مانا، لیکن آدھی بات پھر مسلمانوں میں غلط آ گئی کہ یہ پیغمبر ہے تو آپ اس کو کم از کم خدا کے درجے تک تو کم از کم لے کے جاؤ، یا اس سے تھوڑا نیچے ہی رکھو. بس اتنا فرق کر دو کہ اللہ کا ذاتی ہے، اس کا عطائی ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے. باقی تو وہ جو احمد بریلوی صاحب کا بھی شعر ہے نا، نہیں محبوب و محب میں تیرا میرا، وہ کہتے ہیں محبوب اور محب کا معاملہ ہے، اس میں تیرا میرا کوئی نہیں، جو کچھ اللہ کا ہے اسی کا مالک نبی علیہ السلام بھی ہے. تو یہ پھر یعنی غلوب کیا. اور صحیح بخاری میں کتاب الانبیاء چیپٹر میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ یعنی عیسائیوں نے اپنے وقت کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو شان میں بڑھا دیا تھا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا.